السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سیریز جیت چکا ہے 2-1 سے. ٹھیک ہے، حالانکہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے یہ اسپن وکٹیں کس لیے بنائی. مطلب کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی، ان کو چاہیے تھا کہ بیٹنگ وکٹ بناتے تاکہ ہمیں پتہ چلتا کہ کون سے بیٹسمین جو ہے نا وہ مطلب جس کو ہم آگے تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات ہے کہ ایک تو سکور بھی بہت کم بنے اس سیریز میں. آپ دیکھیں آخری میں 157 بنا. ٹھیک ہے جی. اور اس سے پہلے ون ڈے میں 200 رنز کا ٹارگٹ تھا، دوسرے میں 232 کا ٹارگٹ تھا. تو مطلب 250 تک بھی سکور اس 3 ون ڈے سیریز میں نہ ہو سکا، جو کہ میرے خیال میں چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان پی سی بی کو چاہیے تھا کہ وہ ذرا اچھی وکٹ بناتے، بیٹنگ وکٹ بناتے تاکہ یہ سکور کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تماشائی بھی چوکے چھکے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو پہلا ون ڈے تو چلو پنڈی میں ہوا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وکٹ جو تھی نا وہ پنڈی کی وکٹ جو بیسکلی وہ ذرا تیز وکٹ ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے ٹرننگ وکٹ بنائی تھی. لیکن اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاہور کی وکٹ تو بڑی بیٹنگ وکٹ ہمیشہ سے مشہور رہی ہے، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اسپن وکٹیں کس لیے بنائی ہیں. سیریز کے ڈر کی وجہ سے بنائی ہیں کہ ہم سیریز نہ ہار جائیں. میرے خیال میں پاکستان کو وکٹیں ہمیشہ ایسی بنانی چاہیے جو کہ بالر بیٹسمین دونوں کو سپورٹ کرے تاکہ پھر ایک ٹکر کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک برابری کا مقابلہ ہوتا ہے، اور اس میں لوگ بھی انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سکور بھی بنتا ہے، وکٹیں بھی لی جاتی ہیں. لیکن جو وکٹیں انہوں نے وکٹ جو کل بنی ہے، اتنی بال ٹرن ہو رہی تھی کہ کسی سے بھی کھیلا نہیں جا رہا تھا. دیکھیں آسٹریلیا کے پاس ٹھیک ہے کہ ان کے پاس ان کے مین بیٹسمین نہیں تھے، جیسے کہ اپنا ٹریوس ہیڈ ہو گیا، مچ مارش ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے پاس کیمرون گرین اچھا بیٹسمین، اچھا کھیلتا ہے. اس کے علاوہ لبشین اچھا کھیلتا ہے، کیری بھی اچھا بیٹسمین ہے. کافی مطلب ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، لیکن وہ بھی نہیں کھیل سک رہے تھے کیونکہ بال اتنی ٹرن ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، بہت مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ان پلیبل مطلب ہو رہا تھا، بیٹسمین نہیں کھیل سک رہے تھے. لیکن یہ کہ بیسکلی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نے کیا اچیو کیا ہے اس سے. مطلب ایک ٹرننگ وکٹ پہ سیریز کرا کے پاکستان کیا خالی سیریز جیتنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، اس کا ایک تو دیکھیں انہوں نے اپنی سارے پلیئرز ان کے نہیں آئے، ان کے تقریباً سمجھے بی ٹیم آئی ہے. ٹھیک ہے، خاص کر ان کی جو بیٹنگ تھی وہ ذرا ویک بیٹنگ لائن اپ تھی، اتنی ایکسپیرینس آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن اپ نہیں تھی. پاکستان کی ٹھیک ہے بیٹنگ ایکسپیرینس تھی، لیکن وہ دیکھیں وہ بھی جو ہے نا وہ ان کو بھی مسئلہ ہو رہا تھا کھیلنے میں. ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں شاداب نے آ کے سمت کے ساتھ مل کے وہ جو تھوڑا سے آخری 30-40 رنز تھے وہ بنا کے جیت گئے میچ. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو بھی بنائی ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ فرحان جو ہے وہ یا تو آؤٹ آف فارم ہے یا آؤٹ آف کانفیڈنس ہے، کوئی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پرفارم نہیں کر رہا. ماں صداقت ٹھیک ہے، وہ مطلب اس میں پوٹینشل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ بھی ابھی دیکھنا ہے کہ وہ کتنا مطلب اس پہ کتنا ریلائی کیا جا سکتا ہے، اور وہ فیوچر پلانز میں ہے نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ کی میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن میرے خیال میں آپ کے پاس بیٹسمین بہت ہیں، لیکن آپ کو اپنا کمبینیشن سیٹ کرنا ہوگا. بالنگ کی جہاں تک تعلق ہے، بالنگ چلیں ٹھیک ہے، بالنگ آپ کی اب کافی ایکسپیرینس ہو چکی ہے. مطلب حارث رؤف کافی عرصے سے اب کھیل رہا ہے، شاہین افریدی ہے. ٹھیک ہے، بالنگ میں آپ کو اس سیریز میں جو 2 اچھے پوائنٹ جو نکلے ہیں، سب سے پہلے تو اپنا عرفات مناز جو ہے وہ ایز اے آل راؤنڈر کے طور پہ سامنے آیا. اب ہم نے دیکھنا ہے، اب ہم نے اس کے ساتھ جو ہے نا اس پہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے. اب آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ چانس دینا ہے. اور دوسرا جو ہے میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کو آخری ون ڈے میں ایک آدھ بالر جو تھا نا، مثال کے طور پہ دانیال کو چانس دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اور ابرار کی جگہ آپ سفیان مقیم کو چانس دیتے، لیکن انہوں نے پھر وہی ٹیم رکھی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے جو 5 پلیئر باہر بیٹھے ہیں تو ان کو چانس کب ملے گا؟ دیکھو ان کو ٹرائی کرنا چاہیے تھا نا. آپ کے پاس دیکھو یہی ون ڈے ہیں، تھوڑے سے ون ڈے ہیں.
آگے بھی آپ کے پاس اتنے ون ڈے نہیں ہے کہ جس میں کہ آپ پلیئروں کو ٹیسٹ کر سکیں گے. پھر اس کے بعد ورلڈ کپ ہے, ٹھیک ہے, بیچ میں ٹیسٹ میچز کافی ہیں. ویسٹ انڈیز سے کھیلنے جائیں گے بھی 1 مہینے کے بعد جولائی میں, اور اس کے علاوہ پھر میرے خیال میں ٹرائنگولر سیریز ہے شاید ون ڈے ODI کی, ٹھیک ہے نا, وہ بھی میرے خیال میں اس میں کون سی ٹیم ہے وہ چیک کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ میرے خیال سے ایک زمبابوے کے ساتھ سیریز ہے. تو آپ کے پلیئر جو ہے نا وہ یہ جو آپ جو باہر پلیئر بٹھاتے ہیں نا, ہونا یہ چاہیے کہ ان کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے. آپ کے پاس بہت اچھا چانس تھا کہ آخری ون ڈے میں 2-3 تبدیلیاں ضرور کرتے ہیں, لیکن جیسے کہ یہ والی بات ہے نا کہ پتہ نہیں پاکستان کو سیریز ہارنے کا ڈر تھا نا, کیونکہ دیکھیں جب سیریز آپ ہار جاتی ہیں تو ٹیم میں ایک طرح کا وہ پیدا ہو جاتا ہے, بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے. مطلب وہ سوچنے لگ پڑتے ہیں کہ یار جو ہے نا وہ ٹیم میں تبدیلیاں کی جائیں, ٹھیک ہے, فردر تبدیلیاں کی. لیکن ایسی بات نہیں ہے, یہ سیریز اتنی امپورٹنٹ سیریز نہیں تھی. ہاں اگر آپ کے آسٹریلیا کی A ٹیم آتی, ایک پوری مکمل ٹیم ہوتی جس میں ٹریورس ہیڈ بھی ہوتا, کمنز بھی ہوتا, مچ مارش بھی ہوتا, تو پھر ٹھیک تھا. پھر آپ ان پلیئروں کو نا پھر آپ اچھی ٹیم, اپنی مضبوط ٹیم کھلاتے اور جیتتے پھر سیریز. پھر اس کی ایک امپورٹنس ہوتی. دیکھیں آپ بی ٹیموں کے خلاف جیت کر اس کی امپورٹنس اتنی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ آپ کے بعد میں مطلب جب آپ کے ICC ٹورنامنٹس ہوتے ہیں نا, جب آپ کا مقابلہ صحیح ٹیم A نمبر ٹیم کی مضبوط ٹیموں کے خلاف ہوتا ہے تو پھر اس میں آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو یہ چاہیے یہ تھا کہ آپ اپنا آخری ون ڈے میں یہ جو 5 بندے باہر بیٹھے ہیں ان کو آپ ٹرائی کرتے. آپ رویل نذیر کو بھی لا سکتے تھے غازی کی جگہ, وکٹ کیپنگ بھی اس کی چیک ہو جاتی, بیٹنگ بھی اس کی چیک ہو جاتی. آپ نسیم شاہ کو لاتے, ٹھیک ہے, آپ دانیال کو چانس دیتے. دیکھیں دانیال بیٹھا ہوا باہر, اس بیچارے کو چانس نہیں مل رہا. آپ مقیم کو لاتے, مقیم بھی اچھا بالر ہے. اگر ابرار جتنا اچھا بالر ہے اتنا سفیان مقیم بھی ہے, وہ بھی وکٹیں لیتا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ٹرائی کرتے, کیونکہ یہی دیکھو ٹرائی آپ اس ٹائم جب میچ میں آپ کسی کو ڈالتے ہیں تو وہ اصل ٹرائی وہی ہوتی ہے. اسی کو اس میچ سینیریو میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں. آپ جتنی پریکٹس کر لیں, نیٹ پریکٹس کر لیں یا میچ کے علاوہ پریکٹس کر لیں, تو وہ پریکٹس اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. اہمیت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آپ ایک پلیئر کو کسی میچ میں کھلاتے ہیں, وہ پرفارم کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کنڈیشن کے مطابق کھیلتا ہے, تو پھر وہ اس کے ایک تو نکھار بھی اس میں آتا ہے, دوسری بات یہ کہ کانفیڈنس بھی اس میں آتا ہے, اور مینجمنٹ کو بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یار یہ پلیئر جو ہے نا یہ اس کو کھلانا چاہیے آگے فیوچر میں. لیکن آپ نے پھر جی فضول کر کے بندے باہر بٹھائی رکھے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ ان کے آسٹریلیا کی تو B ٹیم تھی, آپ ان کو کھلا بھی لیتے تو کتنا فرق پڑ جانا تھا. اور اگر آپ سیریز ہار بھی جاتے تو کیا فرق پڑ جانا ہے, کوئی خاص فرق تو پڑنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ جو باہر کی جو ٹیمیں ہیں, فارن ٹیمیں, یہ کیوں اپنی BC سائڈ بھیجتی ہیں. دیکھیں یہ پچھلے آپ دیکھیں 3-4 سال سے یہی ہو رہا ہے. ساؤتھ افریقہ آئی وہ اپنی C ٹیم بھیجتا ہے, انگلینڈ آئی وہ اپنی ویک ٹیم بھیجتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی 2 پلیئر نہیں ہوتے, کبھی 3 پلیئر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. انڈیا تو آپ سے کھیلتے ہی نہیں ہے, صحیح ہے. تو یہ باقاعدہ ICC کو بھی چاہیے اور BCB کو بھی چاہیے کہ یار ICC کو کہے کہ یار اگر آپ یہ ٹیم نہیں بھیجتے, ان کے پلیئر غائب ہو جاتے ہیں, اصل پلیئر جو ہوتے ہیں, تو ہمیں پھر کھیلنے کا فائدہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھو ICC کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کرکٹ کو پروموٹ کرے. کرکٹ کو اگر وہ پروموٹ وہ نہیں کریں گے تو کرکٹ تو ایز اے سپورٹ جو ہے نا پوری دنیا میں نہیں پھیلے گا. اگر یہ اسی طرح کرتے رہیں گے کہ یار وہ جان بوجھ کے اپنی B ٹیم C ٹیم بھیج دیتے ہیں پاکستان کے خلاف کھیلنے, تو اس سے کرکٹ کیسے پروموٹ ہوگا. آپ پاکستان بھی ڈیفینیٹ ڈسکریج ہو رہا ہے. دیکھ لیں وہ اچھے پلیئر آ کے نہیں کھیلتے ان کے ساتھ, اور یہ کیا طریقہ کار ہے. یہ پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی کرکٹ کو تباہ نہیں کر سکتے دیکھا جائے, کیونکہ اوور آل جو ہے نا وہ اپنا انٹرنیشنل کرکٹ پہ, ورلڈ کرکٹ پہ اثر پڑے گا. کیونکہ دیکھو ICC کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ وہ کرکٹ کو ایز اے سپورٹس پروموٹ کرے دوسرے کنٹریز میں, ٹھیک ہے نا. تو اگر اس طریقے سے یہ کرتے رہیں گے تو یہ کرکٹ تو سکڑ جائے گی اور چند لوگ ہی کھیلیں گے پھر, تو اس کا فائدہ کیا ہوا. پہلے آلریڈی تو آپ دیکھیں تو 10 پلینگ ٹیسٹ نیشنز ہیں, اس میں سے بھی سمجھ لیں کہ 4 ایسے ہیں کہ جن کا اسٹینڈرڈ آف جو ہے وہ کرکٹ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت لو ہے. تو یہ تو پھر آپ یا تو پھر آپ یہ کرکٹ T20 کی طرف چلا جائے گا, ٹھیک ہے, صرف, اور ٹیسٹ اور ODI جو ایسا ختم ہو جائے گا. کیونکہ
یہ اگر یہ جو پلیئرز بی ٹیم اور سی ٹیم جو کنٹریز ہیں، نیوزی لینڈ ہو گئی، آسٹریلیا ہو گئی، انگلینڈ ہو گئی، انہوں نے ساؤتھ افریقہ، انہوں نے کئی دفعہ اس طرح کیا. اب پتہ نہیں کیوں اس طرح کر رہے ہیں. اس پہ پاکستان کو تو قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ پاکستان میں اٹیک ہوا تھا سری لنکن ٹیم پہ، اس کے بعد سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس میں اب تو مطلب کافی ٹائم گزر چکا ہے اس واقعے کو. 2009 کا واقعہ ہے میرے خیال میں. تو اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے تو پاکستان میں مطلب کرکٹ بالکل بند ہو گئی تھی. اس کے بعد جب لوگ آنے بھی شروع ہوئے ہیں تو اپنی بی ٹیمیں سی ٹیمیں بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پی سی بی کو بھی چاہیے کہ وہ جا کے آئی سی سی سے کمپلین کرے کہ بھائی یہ جب بھی ہمارے یہاں ٹیم آتی ہے، چاہے ٹیسٹ کھیلنے آ رہی ہو اور ڈی آئی کھیلنے آ رہی ہو، تو یہ بی سی ٹیمیں بھیج کے اور جو ہے نا ہماری کرکٹ کو خراب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس بارے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں پی سی بی کی طرف سے یہ چیز آئی سی سی کو وہ نہیں بھیجی گئی. کمپلین بھیجنی چاہیے کہ یار یہ تو اس طرح کے ہم بھی اپنی سی ٹیم کھلائیں گے. پھر یہ تو اسی طرح ہو گیا کہ مثال کے طور پہ ایک ہوتی ہے انڈر 19 کی ٹیم، یا ایک ہوتی ہے اے سائڈ، پاکستان اے سائڈ جیسے ہوتی ہے، جو کہ دوسری مطلب جو مین سائڈ ہوتی ہے اس سے نیچے ہوتی ہے. یہ تو اس طرح آپ کے ہاں بھیج رہے ہیں، تو آپ کو کس طرح مطلب پتہ چلے گا کہ آپ کے پلیئرز کیسے مطلب وہ ہوں گے، اپنا ان کو مطلب ایکسپوجر کیسے ملے گا. ٹھیک ہے نہیں. تو میرا خیال میں یہ جو سیریز تھی اس کا کوئی خاص فائدہ پاکستان نے اچیو کچھ نہیں کیا خاص. ٹھیک ہے نا. اور پلیئرز میں ابھی بھی مسئلے ہیں، خاص کر بیٹنگ میں مسئلے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹیمپرامنٹ کا ان کا مسئلہ ہے، کانفیڈنس کا ان کا مسئلہ ہے، ٹیکنیک کا ان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہی ان سے یہ کہوں گا کہ جی اپنے آپ کے پاس 1.5 سال ہے، آپ جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں یا ڈومیسٹک کیا ٹورنامنٹ کرائیں تاکہ آپ کو پلیئرز کا پتہ چلے کہ پلیئرز جو ہے نا کتنے پانی میں ہیں. تو دوستو نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ تعالی پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور پھر نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ.